بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک کا زبان پر جاری ہو جانا یہ کس بات کا ثبوت ہے؟ آج ہم آپ کے ساتھ ایک بہت خوبصورت اور بہت اعلیٰ احساس اور کیفیت بیان کریں گے کہ جو لوگ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں ان کے لیے تو یہ کسی نعمت اور کسی بڑے انعام سے کم نہیں ہے۔ اگر سوچا جائے، سمجھا جائے اور روحانی کیفیت کو خود پر طاری کر کے اگر آپ اس بات کو سمجھیں تو اس سے بڑی کائنات کے اندر کیفیت کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ اس بات کو سمجھ لیتے ہیں، اگر آپ کی زبان پر درود پاک جاری کروا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، جاری ہونا اور ہے جاری کروایا جانا اور چیز ہے، اس بات کو تھوڑا سا سمجھیے گا۔ بہت خوش نصیب لوگ ہیں جو درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، درود پاک کا ذکر کرتے ہیں اور ہر وقت اپنی زبانوں کو تر کیے ہوئے ہیں درود پاک سے۔ یقین کریں کہ درود پاک تمام وظائف کا سردار ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اب یہ سرداری اس کی کس طرح سے ہے، اس وظیفے کی ذرا وہ پوائنٹ بھی سمجھیے گا، اور وہ یہ کہ جب آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی نا تو آپ کی زندگی کا بھی وظیفہ صرف اور صرف درود پاک ہوگا۔ اور وہ یہ بات ہے کہ یہ وہ واحد وظیفہ اور ذکر ہے کہ جو اللہ پاک اور اس کے فرشتے بھی نبی پر درود بھیج رہے ہیں۔ اس سے بڑی اور سند اور دلیل کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں درود پاک کو ہی حرز جان بنا لیتے ہیں، اور آج کا جو ٹاپک اور آج کی جو کیفیت اہل درود کے لیے بہت بڑی خوشخبری، بہت بڑی خوش نصیبی، بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ بختوری ہے کہ اگر آپ کی زبان پر درود پاک جاری ہو گیا ہے نا تو یہ کس بات کا ثبوت ہے؟ اب یہاں پر یہ پوائنٹ بھی سمجھیے گا کہ ایسا کیا ہے آپ کی زبان پر کہ درود پاک کو جاری کروا دیا گیا ہے، آپ کو چن لیا گیا ہے درود پاک پڑھنے کے لیے؟ کیا خاص بات ہے آپ کے اندر؟ کس وجہ سے درود پاک آپ کو عطا کیا گیا؟ کیا بیک گراؤنڈ کے اندر چیز ہے؟ کون سی آپ کی ادا اللہ رب العزت کو اور اس کے محبوب کو پسند آئی کہ آپ کی زبان پر درود پاک جاری کروا دیا گیا؟ اب اس بات کا ثبوت سمجھیے گا کہ کس طرح سے اللہ پاک نے آپ کو چنا اور اپنے حبیب کا ذکر عطا کیا۔ اور جب انسان درود پاک کی کثرت کرنے لگتا ہے تو بارگاہ رسالت میں اس کی جان پہچان اور وہ مقبول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حضور اسے جانتے ہیں جو درود پاک کی کثرت کرتا ہے۔ اب یہ جو درود پاک کا زبان پر جاری ہو جانا ہے کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں یاد فرمایا گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اہل درود، اس سے بڑی خوش بختی کوئی نہیں ہے۔ آپ کی زندگی کے اندر آپ جو دنیاوی معمولات کو اپنی کامیابیاں سمجھتے ہیں وہ دراصل کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی بنیادی طور پر یہ ہے کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کی زبان پر اگر درود پاک کو جاری کروا دیا گیا ہے اور جاری ہے، آپ کی زبان تر رہتی ہے، تو اس بات کا ثبوت ہے کہ بارگاہ رسالت میں آپ کو یاد فرمایا گیا ہے۔ تو آپ کی زبان پر درود پاک کو جاری کروایا گیا ہے، یعنی درود جو ہے نا جی، یہ یاد کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے یاد کیا اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور اپنی محبت کا اظہار کیا نبی پر درود بھیج کر، تو وہاں پر جب آپ کا ذکر ہوتا ہے اس بارگاہ اقدس میں، جب آپ کا ذکر ہوتا ہے، جب وہاں پر آپ کو یاد کیا جاتا ہے
تو ادھر آپ کی زبان پر درود پاک کو جاری کروا دیا جاتا ہے۔ اب اس بات کو سمجھیے گا، اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ بختوری انسان کے لیے کوئی نہیں ہے۔ باحثیت مسلمان، باحثیت امتی، اور کیا چاہیے ہمیں، دنیا کی طرف نہ نظر کیا کریں، دنیا کی طرف نہ دیکھا کریں، دنیاوی غرضوں کو نہ پرائورٹی دیا کریں، نہ پریفر کیا کریں، اپنا مقام دیکھیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیا ہے اور اس کے محبوب کی بارگاہ میں کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک بڑا خوبصورت جملہ اہل علم، اہل درود اور زیوکار لوگوں کے نام کر رہا ہوں، یہ جملہ یاد رکھیے گا ہمیشہ کہ الحمدللہ کہ ہماری تو زندگی حضور کرتے گزر رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آخری سانسوں تک یہ ذکر ہماری سانسوں میں جاری رہے گا، اور اس سے بڑی نعمت عظمیٰ کوئی نہیں ہے کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب کے ذکر کے لیے چنا اور پھر ہماری زبانوں پر اس ذکر کو جاری کروا دیا۔ اس بات کو سمجھے، یہ ہے آپ کی اصل کامیابی، یہ ہے آپ کا اصل مقام۔ جب وہاں پر آپ کو یاد کیا گیا تو آپ کی زبان پر درود پاک کو جاری کروا دیا گیا۔ جب وہاں پر آپ کو کوئی قدر و منزلت ملنی ہوتی ہے، جب آپ کی قدر و قیمت وہاں پر ہوتی ہے، تو پھر آپ کو درود پاک کے لیے چنا جاتا ہے کہ آپ کی زبان تر رہتی ہے۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑے اعلیٰ مقام کی بات ہے۔ اگر آپ لوگ درود پاک پڑھتے ہیں تو یقین کریں آپ اپنی، جو میں سمجھتا ہوں آپ نے اپنی زندگی کا مقصد ہی پا لیا ہے۔ اگر حضور کرتے زندگی گزر رہی ہے تو زندگی کا مقصد صرف اہل درود لوگوں نے پا لیا ہے، اور یہی کامیابی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، کوئی اور آپ کے لیے چیزیں منع نہیں رکھنی چاہیے، خاص طور پر دنیا کی تو کسی قسم کی بات اپنے ذہن سے ہی نکال دیں۔ دنیا تو محض کھیل تماشا ہے، یقین کریں اس کی کوئی اوقات نہیں، کوئی اس دنیا کی وقت نہیں ہے، خاص طور پر جو لوگ اپنے رب سے جڑے ہوئے ہیں، جو لوگ اپنے رب کے محبوب سے محبت کرتے ہیں اور ان کی یاد میں ان کو یاد کرتے ہیں، یقین کریں ان کی نظروں میں دنیا کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی ان کے لیے کچھ نہیں ہے، دنیا کے لوگ بھی ان کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ صرف اور صرف اپنا مقام اللہ اور اس کے محبوب کی بارگاہ میں بلند کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس سے بڑی بختوری کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے۔ جو لوگ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ یہ بھی فیض عشق ہے، ورنہ کہاں درود پاک۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔